نواز شریف اور مریم نواز کی نائب ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت اسلام آباد میں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی اور اس وقت آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں، میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہی ہیں۔ کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ اور پھر بشیر محمد جو سابق ڈی جی ایف آئی ان کے بھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں، تو آپ کچھ انکشافات بہت انکشافات کیے انہوں نے۔ میری تو سپریم کورٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میری تو جو یادداشت جہاں تک کام کرتی ہے، پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر، چاہے وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو یا وہ مسلط شدہ ہی کیوں نہ ہو، کبھی کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے آفس کے اندر اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اس قسم کی سفاک، جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ اور سفاک پلاننگ کا ارتکاب نہیں ہوا، جس کی بہت مستند گواہی ایک بار نہیں بار بار آئی ہے۔ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ارشد ملک صاحب کی، ان کی گواہی ریکارڈ پہ ہے۔ اور اب جو بہت سیریس اور میرا خیال ہے کہ جو الزامات اب لگے ہیں، جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا۔ یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں۔ اور آپ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ کرو، اس کو گرفتار کرو، مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو، رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ مقدمہ بناؤ، اور ابھی تم گرفتار کر لو سب کو، مقدمہ کیا بنانا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کبھی کسی مہذب ملک میں، مہذب دنیا میں کبھی کسی نے یہ سنا؟ کبھی اس قسم کی کوئی چیز کبھی کسی نے سنی؟ یہ تو عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی۔ اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مجھ سے بھی زیادہ یہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے، نواز شریف صاحب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیڈران جو انتقام کا نشانہ بنے، یہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے، کیونکہ یہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، اداروں کو انوالو کر کے، ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو، اور اس کا نتیجہ عوام عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور قیامت کے طور پہ بھگتتے ہیں۔ اتنی ساری جو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور اپنے مخالفین کو چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو کے رہ گیا۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آپ ایپک فیلئر ہے، ہر محاذ پہ آپ کو اتنی بڑی ناکامی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شاید پاکستان کے 73 سال میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ کی فلائٹس بین ہو رہی ہیں، آپ کے پاسپورٹس جو ہے وہ بین ہو رہے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ پاکستان میں آپ نے عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، لاقانونیت کا عذاب آیا ہوا ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے شہر جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر بن گئے ہیں، اور آپ کو صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی جو پورے دن کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آفیسز میں بلا کے لوگوں کو یہ کہنا کہ فلاں کو اندر کرو، فلاں کے خلاف مقدمہ بناؤ، نہیں بھی بنتا تو بلاؤ، اور عرب ملک کے سربراہوں کے آپ وہ دے رہے ہیں کہ ادھر تو وہ اس طرح ڈال دیا، اندر تم بھی کرو، تمہیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا، جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ایک سٹنگ جج کے اوپر، جو کہ چیف جسٹس بنے گا انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں، ایک اور جو حق اور انصاف پہ چلنے والا جج ہے، آپ نے اس کے خلاف سازش کی بیٹھ کر، آپ نے کہا اس کو گرفتار کرو۔ کبھی کسی نے یہ سنا؟
یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا. مسلم لیگ نون اس کو نہیں جانے دے گی اور میں عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس معاملے کو خود دیکھیں. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے, ان کی وائف سرینا عیسیٰ کٹہرے میں کھڑی تھی. جس طرح سے ان کو لغو جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دیا, تو آپ کو کیوں ڈر ہے اتنا ان ججز کا جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے ججز کیوں چاہیے جن کو آپ اپنی مرضی کے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, فائز عیسیٰ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور میں آج یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے ایک دہشت گرد جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر, اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرت سے سازش کا مقابلہ کیا, اور تمام ججز کو اور پاکستان کے عوام کو جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کو سرخروب کیا. اور اگر یہ بھی دب جاتے, اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے, لڑتے نہیں, جرت نہ دکھاتے, تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا. تو یہ جو جرت اور بہادری انہوں نے دکھائی ہے, جو جرت اور بہادری نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اپنی بیٹی کو لے کر آئے انگلینڈ سے, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں, تو گواہیاں تو بہت آئیں گی. اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں, آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پاناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا, ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. پٹیشن بھی ڈالیں گے. دیکھیں, میں ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں, جو ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی
تو میں نے وہ قوم کے سامنے رکھی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. ان کو یہ کہہ رہے نہیں بھی بنتا تو بناؤ. اب میری ایک بات سنیں, دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ ایک تو آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے, ان کے کریئرز خراب کیے, اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سامنے لے کر آئے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. رانا ثناء اللہ کو ڈرگز کے الزام میں اندر کرو, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرو, نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاؤ, اس کو بعد میں دیکھیں گے کیا مقدمہ بنتا ہے. غضب خدا کا, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جہاں تک پٹیشن کی بات کی, پی ایم ایل این مشاورت کر رہی ہے آپس میں, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت بڑا اور بہت سیریس کیس ہے, ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے. اسی کیس میں 5 سال کی پوری سازش پنہاں ہے, ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے. لیکن کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز طریقے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں, 5 سال کی سازش کو سامنے لائیں گے. ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے. یا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے اور کورٹ سے اگر وہ بھاگتے رہتے ہیں تو پاکستان میں کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کریڈیبل نہیں ہے. اور جہاں میں تو وہ مقدمہ ابھی بھی لڑوں گی. میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی لڑا, شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی لڑا, تب جب میڈیا بات کرنے کی میڈیا کو اجازت نہیں تھی. لیکن کیا آپ میرا یہ جواب چلا سکتے اپنے میڈیا کے اوپر؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کی جواب دیں. وہیں سے عاصم سلیم باجوہ جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا ان کا نام نہیں لے سکتا, بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہیں. آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے. جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو. جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا, چور کو چور نہیں کہتا, بے گناہ کو بے گناہ نہیں کہتا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو, پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا. میڈم ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو, پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا. میڈم ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے, لیکن آپ بھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ عمران خان 5 سال پورے کریں اور ان کو سیاسی شہید نہ بننے دیا جائے؟ یہ سیاسی شہید تو میرے خیال ہے اب وہ نہیں بن سکتے. 3 سال بہت ہوتے ہیں ایک انسان کو یہ پروو کرنے میں کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے یا نہیں ہے, اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. تو جتنی جلدی اس حکومت سے, اس ووٹ چور اور جعلی حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے اتنا اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا, تھینک یو. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی کسی جعلی پی ایم کے آفس میں بھی اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا. بہت سنجیدہ الزامات لگے ہیں. بشیر میمن کی گواہی ہے. اب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ سسیلین مافیا کیا ہوتے ہیں. اداروں کے سربراہوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. یہ کہنا تھا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کر رہی تھیں.